بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مکہ سے کربلا تک کا سفر کے بارے میں۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1380 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے یا پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا لوگوں سے خطاب کیا۔ آج کی ویڈیو میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی سی آگاہی ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ صفا یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہے۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ دوسرا ذات عرق، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ بن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا بطن روما، یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چوتھا زرود، حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زہیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ پانچواں زبالہ، اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6 بطن العقیق، اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا، کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلے اور خارجے دروازے بند کر دیے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے کر جائے۔ یہاں بھی حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔
7واں مقام سورت۔ اس مقام پر حسین رضی اللہ عنہ نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لے۔ 8واں مقام شرف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ ذو حسم۔ اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر حسین رضی اللہ عنہ نے حر اور اس کی پوچھ سے خطاب کیا اور فرمایا، اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہے اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہے بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیعت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ امام اگلے دن بیضا کے مقام پر پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، مفہوم لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے پیل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کو آجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکے۔ امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔
قصر بن مقاتل فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور حسین رضی اللہ عنہ نے راستے میں قصر بن مقاتل رکے اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں شہید کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے جا رہے۔ اس ویڈیو کا مقصد امام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والے مناظر اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں 1731 کلومیٹر کے امام کے سفر کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ پیارے دوستو، کربلا کی تفصیلی ویڈیو کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔